اب 12ویں کو ہم نے زندہ رکھا، اس کی عمر دیکھتے جاؤ، جیسے 12ویں کی عمر بڑھائی 11 کی عمر اتنی ہی بڑھا دیتے۔ ہمارے لیے مشکل تھا؟ نہیں، ہماری حکمت ہے اس میں، یہ ہماری حکمت ہے کہ بندوں کا امتحان ہوتا رہے، وہ نہ مانے تو سزا کے مستحق ہوتے رہیں، انکار کرتے رہیں۔ اب ہم نے 12ویں کو روکا ہے، کیوں؟ ہم نے تمہیں مہلت دی ہے، جیسے جیسے ان کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے یہ انسانوں کو مہلت دی جا رہی۔ اب تو سمجھو، ارے اب تو سمجھو، کتاب تم میں موجود ہے، ارشادات پیغمبر موجود ہیں، قومیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہی ہیں، بریلوی دیوبندی کو سمجھا رہا ہے، دیوبندی بریلوی کو سمجھا رہا ہے، سب مل کے قادیانی کو سمجھا رہے ہیں، وہابی کو بریلوی سمجھا رہا ہے، شیعہ مل کے سب کو سمجھا رہے ہیں، سب مل کے شیعوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ارے کسی نتیجے پہ تو پہنچو، اب تک تو کسی فرقے نے انکار کیا نہیں ہے مہدی سے، سب اس کے قائل ہیں آنا ہے، تو اس بات پہ تو متفق ہو گئے کہ وہ مہدی نام کا کوئی ہے نا، ایک نقطے پہ تو متفق ہو گئے نا، کہ بھئی کیا کریں، مجبوری ہے، بخاری ہو کہ مسلم ہو کہ ترمذی ہو، شاہ ستہ کی ساری کتاب تاریخ، مقدمہ ابن خلدون، اور یعقوبی ہو کہ طبری ہو کہ کوئی بھی کتاب ہو، وہ تو سب نے ہی لکھ دیا یہ کہ نبی نے فرمایا آخری مہدی ہوگا اور اس کو آنا ہے، تو اب اس کو آنا ہے تو ایک کو مانا ہے نا۔ اب سب کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ یہ لکھا ہے امام مہدی، امام مہدی، امام مہدی، امام مہدی، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے۔ ارے 12ویں کو تو امام مانا نا، اسی طرح 11 کو مان لو، اسی طرح 11 کو مان لو۔ عقل عقل عقل، یہ استعمال کرو، اسے استعمال کرو، اسے سمجھو اللہ کی حکمت ہے انہیں زندہ رکھنے میں، اور وہ حکمت یہی ہے کہ ابھی بھی موقع دے رہا ہے اللہ، یہ موقع ہے تاکہ سمجھ سکو، پھر سے ریوائز کرو پورے دین کو، پھر سے مطالعہ کرو۔ اگر ابھی معلوم ہوا ہے نا تو پیچھے سے پلٹ کے دیکھو اور سارے عقائد کا جائزہ پھر سے لو، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ اب کوئی یہ سمجھ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تو پہلے قرآن جو سب بیان کر گیا تو پہلے والے یہ سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، قوم عاد سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، سمود سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، آل فرعون سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، نمرود سمجھ جاتا کچھ نہیں ہوتا، شداد سمجھ جاتا کچھ نہیں ہوتا، اور مکے کے کافر سمجھ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوا۔ تاریخ، کاغذ، لفظ، آیات، تاریخ، آثار چھوڑ دیے ہم نے۔ جاؤ آثار قدیمہ دیکھو، دنیا پہ چلو پھرو اور چیزیں دیکھو، پتہ چل جائے گا یہ عاد کی عمارتیں ہیں، یہ سمود کی عمارتیں ہیں، یہ فرعون کا محل ہے، یہ نمرود کا محل ہے، سب کچھ زمین پہ چھوڑ دیا، اور اب بھی نہیں سمجھ میں آتا تو احرام مصر میں جا کے فرعون کی لاش دیکھ لو، پوری دنیا میں تو اس کی لاش کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ کس نے زندہ رکھا فرعون کی لاش کو؟ مردہ زندہ ہے، ممی کی شکل میں، محاورے بن گئے ممی پہ، پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں، اس کے اندر لاش ہے فرعون۔ قرآن میں کہا ہم نے اس کی لاش کو عبرت بنا کے چھوڑ دیا۔ دنیا حیران تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ فرعون کی لاش کس دور میں ملی؟ پاکستان بننے کے بعد، ہندوستان کی آزادی کے بعد، جمال عبداللہ ناصر جب حاکم تھا مصر کا، اور جب ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو ہوئے،
تو باقاعدہ جب دریافت ہوئی فرعون کی لاش تو ہندوستان آئی تھی اور اس کا دورہ کرایا گیا، پوری دنیا میں وہ سیر کروائی گئی، جگہ جگہ بھیجی گئی. جب وہ نکلتی تھی سڑک پہ تو ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے تھے، فرعون کی لاش گزر رہی ہے. آیت جب تک قرآن میں تھی ہم نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا. تو لوگ کہتے تھے یہ کیا ہوا؟ وہ تو سمندر میں غرق ہوا تھا، راستے میں جا رہا تھا، ادھر سے پانی ادھر سے پانی، بیچ میں موسیٰ کا راستہ بنا، موسیٰ نکل گئے. فرعون جب آیا تو نیل ندی نے سب آل فرعون کو اور فرعون کو غرق کر دیا. تو جب غرق ہو گیا تو پھر یہ آیت قرآن میں کیسے آ گئی کہ ہم نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا؟ سمندر نے قبول ہی نہیں کیا، لاش پھینک دی. کبھی تو آل فرعون اٹھا کے لائے اور احرام مصر میں حنوط کر کے کیمیکل لگا کے اس کے اندر رکھا. اسی لیے تو تکونے یہ بنائے تھے جس میں سے ہوا نکل جائے اور کوئی چیز وہاں رکھی جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی. وہ گیہوں رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے. حضرت یوسف کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جناب عالی یہاں پر اناج رکھا جائے. اس سے پہلے حضرت یوسف سے پہلے حضرت موسیٰ کے دور میں اور اس سے بھی پہلے یہ احرام بنے تھے اور اس وقت کوئی چیز خراب نہیں ہوتی. اسی سے آئیڈیالوجی لیا کہ یہ جو دودھ آیا حلیب تو تکونا احرام مصر کے شکل کا بنایا، اس لیے کہ اس میں سے ہوا نکال دی تو اب دودھ اس کے اندر خراب نہیں ہوتا. اگر تکونی چیز بنی ہو، مثلث بنا ہو، تو احرام مصر سے آئیڈیالوجی لی. جب یہ پتا چلا کہ اس کے اندر کوئی چیز خراب نہیں ہوتی تو فرعون کی لاش اس میں رکھ دی. تو جب لاش ملی تب پتا چلا کہ اللہ نے کہا ہم نے لاش کو عبرت بنایا، اس لیے کہ سمندر نے اس کی لاش قبول ہی نہیں کی تھی، نیل ندی نے قبول ہی نہیں کی تھی، پھینک دی تھی اس کی لاش. اور پھر اس کی قوم نے محفوظ کر لیا. اس لیے محفوظ کروائی اللہ نے تاکہ یہ دیکھو کہ یہ لیٹا ہوا ہے تابوت میں جو یہ دعویٰ کر رہا تھا میں خدا ہوں، اور اب ممی کے نام سے پکارا جا رہا ہے. نہ اس میں جنبش ہے، نہ یہ اٹھ سکتا ہے، نہ یہ چل سکتا ہے. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. اب جو بھی مغرور بنے دنیا میں وہ فرعون کی لاش دیکھے، فرعون کی لاش دیکھے اور یہ سوچے کہ غرور کے نتائج کیا ہوتے ہیں. بڑا غرور کیا بنی امیہ اور بنی عباس نے. حکمت الہی نے کہا کہ دیکھو تم نے 5 اماموں کو شہید کیا اور سب کی عمریں کم ہوئی، لیکن اب جو امام آئے گا 70 سال اس کو ہم جلائیں گے، اس لیے کہ تمہارے اقدامات جو ہیں اس کے ساتھ ہماری حکمت چلتی ہے. جب تم زہر دیتے ہو تو ہم ہاتھ روکتے نہیں، جب تم تلوار چلاتے ہو ہم تمہیں روکتے نہیں. اب تم غافل ہو تو ہمارا ہادی زندہ ہے. یعنی اللہ کی حکمت بندوں کے ساتھ چلتی ہے. اب بنی امیہ اور بنی عباس لڑنے لگے اور یہ بھول گئے کہ آل محمد کے ہم دونوں دشمن ہیں. چونکہ دشمنی بھول گئے تو امام کی عمر بڑھتی چلی گئی. تو اب کیا ہوا؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بندے اپنے ہادی کو نہ مارے تو وہ جی سکتا ہے. یعنی طے ہو گیا کہ موت جو دے رہے ہیں وہ بندے دے رہے ہیں، قتل جو کر رہے ہیں وہ بندے کر رہے ہیں. اللہ قتل نہیں کرتا اپنے نبی اور امام کو، اللہ نہیں قتل کرتا. حسین کو کربلا میں اللہ نے قتل نہیں کیا ہے، لشکر یزید نے قتل کیا ہے. امام حسن کو زہر بندوں نے دیا ہے، اللہ نے زہر نہیں دیا. چوتھے امام 5ویں امام کو زہر دیا گیا ہے، اللہ نے نہیں دیا. یہی بات سمجھانی ہے پورے عشرے میں کہ یہ موت اللہ کی طرف سے ہے. بس آپ نے کہہ دیا اور آپ حکمت الہی کو سمجھ گئے. موت اس کی طرف سے ہے لیکن اقدام انسان کی طرف سے ہے. اقدام انسان کی طرف.
موت اللہ دیتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے تمہاری عمر کم ہے، اور پھر کہتا ہے دعا مانگو درازی عمر کی، ہم بڑھا دیں گے۔ اللہ دیتا ہے موت، وہ تو کہہ رہا ہے دعا کرو ہم بڑھا دیں گے۔ اور جو ساری زندگی دعا مانگتے رہو، 100 سال کے ہو جاؤ پھر دعا مانگو، 120 سال کے ہو جاؤ، لیکن توفیق تو ہو دعا مانگنے کی۔ دعا مانگنا تو آتا ہو، مانگنے کا طریقہ تو آتا ہو، حکمت الہی کو تو سمجھتا ہو۔ کیا یہ ارشاد نہیں ہے قرآن میں کہ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت بھی اگر تمہیں یاد ہے تو تم پانی پہ چل سکتے ہو، تم چاہو تو اس آیات قرآنی کے ذریعے پہاڑ کو چلا سکتے ہو۔ کتنوں نے پہاڑ چلائے اور کتنے قاری قرآن پانی پہ چلتے ہیں؟ یقین بھی تو ہو، یقین بھی تو یہی فرق رکھا گیا امت میں اور معصوم میں۔ آپ اگر یہ کہو ہمارے جیسے انسان تھے، آپ کا خیال غلط ہے، نہ آپ کی طرح پیدا ہوتے نہ آپ کی طرح مرتے ہیں، آپ کی موت اور ہے، آپ کا پیدا ہونا اور